بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شرح وقایہ کا ہمارا آج چوتھا سبق ہے، جس میں ہم بات کریں گے صاحب وقایہ اور صاحب شرح وقایہ کے مختصر حالات کے تعلق سے۔ وقایہ اور شرح وقایہ یہ دو کتابیں الگ الگ ہیں۔ وقایہ یہ متن ہے اور شرح وقایہ جو ہمارے سامنے موجودہ یہ کتاب ہے یہ اسی متن کی شرح ہے۔ اسی لیے آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر کہ اوپر کچھ علامات ہیں، کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ تو یہ جو لکیر ہے یہ اصل متن پر کھینچی ہوئی ہے، یعنی وقایہ کی عبارت پر، اور جہاں پر لکیر نہیں ہے وہ اس کی شرح ہے۔ گویا کہ متن اور شرح دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے شرح وقایہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شرح تہذیب ہے، متن اور شرح کا مجموعہ ہے، ایسے ہی یہ کتاب بھی شرح وقایہ شرح اور متن دونوں کا مجموعہ ہے۔ شرح وقایہ کے جو مصنف ہیں ان کے نام میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کا لقب صدر الشریعہ الاصغر ہے۔ یہ صدر الشریعہ کے ساتھ میں الاصغر کی قید لگانا ضروری ہے، ورنہ اس میں التباس ہو جاتا ہے۔ تو شرح وقایہ کے جو مؤلف ہیں ان کا نام عبید اللہ ہے اور لقب صدر الشریعہ الاصغر ہے، اور والد کا نام مسعود ہے، اور دادا کا نام محمود ہے، اور ان کا لقب جو ہے تاج الشریعہ ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہی تاج الشریعہ جن کا نام محمود ہے اور جو عبید اللہ کے دادا ہیں یہی وقایہ کے مصنف ہیں اور ہدایہ کے یہ شارح بھی۔ تو گویا کہ شرح وقایہ یہ دادا اور پوتے کی تالیف ہے۔ متن یہ دادا یعنی محمود جن کا لقب تاج الشریعہ ہے ان کی لکھی ہوئی ہے، اور شرح جو ہے یہ عبید اللہ جن کا لقب صدر الشریعہ الاصغر ہے ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس قول کے مطابق دادا اور پوتے کی یہ تصنیف ہے۔ لیکن یہ صرف ایک قول ہے صاحب وقایہ کے متعلق کہ صاحب وقایہ کا نام محمود لقب تاج الشریعہ ہے، اور یہ جو ہیں شارح ہیں ہدایہ کے بھی۔ لیکن علامہ قحطانی نے جامع الرموز میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ شارح وقایہ کے جو دادا ہیں یعنی تاج الشریعہ ان کا اصل نام عمرو بن صدر الشریعہ احمد ہے، اور وقایہ کے مؤلف یہ ان کے دادا نہیں ہیں، بلکہ وقایہ کے جو مؤلف ہیں ان کے نانا محمود بن صدر الشریعہ احمد ہیں۔ تو اتنی بات ان قولوں سے متعین ہو گئی کہ وقایہ کے جو مصنف ہیں وہ ان کا نام ہے محمود۔ یہ تو بات متعین ہے کہ ان کا نام محمود ہے، لیکن یہ جو محمود ہیں یہ ان کے دادا ہوتے ہیں یا ان کے نانا ہوتے ہیں، اس میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلے قول کی بنا پر ان کے دادا ہیں اور تاج الشریعہ ان کا لقب ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ محمود جو ہیں وہ ان کے دادا نہیں ہیں بلکہ نانا ہے، اور دادا کا نام ان کے عمرو ہے، اور انہی کا لقب ہے تاج الشریعہ۔ تو گویا کہ تاج الشریعہ جو ہیں یہ وقایہ کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ صرف دادا ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے شارح وقایہ کے، اور ان کے جو نانا ہیں وہ محمود بن صدر الشریعہ ہیں، اور وہی اصل وقایہ کے مصنف ہیں۔ اچھا، یہ ان کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ عمرو بن صدر الشریعہ، محمود بن صدر الشریعہ، یعنی دادا اور نانا۔ شارح وقایہ کے دادا اور نانا، عبید اللہ کے دادا اور نانا، یہ دونوں حقیقی بھائی، اور
شارح وقایہ کے جو پردادا ہوتے ہیں یا پرنانا ان کو کہہ لیں، ان کا جو لقب ہے وہ صدر الشریعہ ہے، صدر الشریعہ الاکبر۔ اسی لیے ہم نے ابتداءً یہ کہا آپ سے کہ شارح وقایہ کے مؤلف کا جب ہم نام ذکر کریں گے عبید اللہ اور لقب صدر الشریعہ، تو صدر الشریعہ کے ساتھ میں الاصغر لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ صدر الشریعہ دو لوگوں کا لقب ہوا، ایک صدر الشریعہ الاصغر یہ شارح وقایہ کا لقب ہوا، اور ایک صدر الشریعہ الاکبر ہیں وہ شارح وقایہ کے پردادا ہیں، ان کا لقب ہوا۔ یہ تو شارح وقایہ کا مسئلہ حل ہو گیا بالکل۔ لیکن وقایہ کے جو مصنف ہیں، وقایہ کے جو مؤلف ہیں، اس سلسلے میں دو باتیں ہمارے سامنے آئی کہ ایک ہیں مصنف کے دادا اور ایک ہے مصنف کے نانا۔ ان کا اصل نام اگر متعین ہو جاتا ہے تو پھر وقایہ کے مصنف بھی متعین ہے۔ یہ بات متعین ہے کہ وقایہ کے مصنف کا جو نام ہے وہ محمود ہے۔ اب محمود نام کس کا ہے؟ ان کے دادا کا نام ہے یا ان کے نانا کا نام ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے محمود ان کے دادا کا نام لکھا ہے جن کا لقب تاج الشریعہ ہے۔ تو اگر محمود دادا کا نام ہو جن کا لقب تاج الشریعہ ہے تو ظاہر بات ہے محمود نام کے جو ہیں وقایہ کے مصنف ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقایہ کے جو مصنف ہیں ان کے دادا ہیں، گویا کہ دادا اور پوتے کی یہ تالیف ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ محمود نام ان کے دادا کا نہیں ہے بلکہ محمود نام ہے ان کے نانا کا، یعنی تاج الشریعہ تو دادا کا لقب ہے بالاتفاق، لیکن محمود نام یہ کس کا ہے؟ محمود نام ان کے نانا کا ہے قول کے مطابق، اور دادا کا نام تو لوگوں نے لکھا ہے کہ دادا کا نام عمرو بن صدر الشریعہ ہے۔ تو یہ دادا اور نانا کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وقایہ کے مصنف جو ہیں وہ ان کے دادا ہیں محمود یا ان کے نانا محمود ہیں۔ اگر دوسرے قول کو لیا جائے تو محمود ان کے نانا کا نام ہوا اور دادا کا نام عمرو بن صدر الشریعہ ہے جن کا لقب تاج الشریعہ ہے۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ شرح وقایہ کے جو مصنف ہیں نام عبید اللہ ہے، لقب صدر الشریعہ الاصغر ہے، اور وقایہ کے جو مصنف ہیں ان کا نام محمود ہے۔ اب اس محمود میں اختلاف ہے کہ یہ آپ کے دادا ہیں یا نانا ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ دادا ہیں، اگر دادا ہیں تو اس محمود کا جو لقب ہے وہ تاج الشریعہ ہے، اور اگر نانا ہے تو پھر ان کا لقب یہ ذکر نہیں کیا جاتا چونکہ دادا کا لقب وہ تاج الشریعہ ہے اور نام ہے ان کا عمرو۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس سلسلے میں ان کو ذہن میں رکھیں۔ اور صدر الشریعہ الاصغر جو یہ ہم نے الاصغر کی قید لگائی ہے اس وجہ سے لگائی ہے کہ ان کے جو پردادا ہیں وہ صدر الشریعہ الاکبر کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے ناموں کا جو اختلاف تھا یہ مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا مسئلہ آگے چلتے ہیں ہم، شرح وقایہ کے جو مصنف ہیں جو صدر الشریعہ الاصغر کے نام سے معروف ہیں، ان کے تھوڑے سے مختصر انداز میں ہم حالات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تھے عبید اللہ جن کا لقب صدر الشریعہ الاصغر ہے، علم تفسیر، علم ادب، علم کلام اور نحو اور لغت وغیرہ کے بڑے ماہر آدمی تھے، اور اپنے دادا تاج الشریعہ سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں یا نانا سے علوم حاصل کیے، بلکہ دونوں ہی سے انہوں نے زانوِ تلمس طے کیا، دونوں سے ہی علوم حاصل کر رکھے ہیں، دادا سے بھی اور نانا سے بھی۔ ایک بات بتانے سے یہاں پر رہ گئی کہ دادا کا جو لقب ہے وہ تاج الشریعہ وہ تو متعین ہے، نانا کا لقب کچھ لوگوں نے برہان الشریعہ ذکر کیا ہے۔ نہایت ذہین تھے اور علم و فضل اعلیٰ درجے کا تھا، حافظہ بھی اعلیٰ درجے کا تھا ان کا۔ ایک واقعہ ان کے متعلق لکھا ہے جو شرح وقایہ کی شروحات ہیں اردو کی، بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے ہم عصروں میں سے ہیں، اور معقولات میں بڑی مہارت ان کو تھی، منطق میں کتابیں وغیرہ بھی انہوں نے ذکر لکھی ہیں جن میں ایک رسالہ شمسیہ بھی ہے۔ تو بہرحال جب ان تک یہ خبر پہنچی شارح وقایہ کے علم کی تو انہوں نے ارادہ کیا شارح وقایہ سے بحث و مباحثہ کرنے کا۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خود مباحثہ کرنے سے پہلے ان کے ایک شاگرد تھے مولوی مبارک شاہ، تو ان کو پہلے ان کے درس میں بھیجا
کہ آپ وہاں پر جائیں ان کے درس میں اور اندازہ کر کے آئیں کہ ان کے جو علوم ہے وہ کس درجے کے ہیں۔ تو ان کے جو شاگرد تھے مبارک شاہ، یہ پہنچے ہیں شارح وقایہ کے درس میں۔ تو اس وقت جو ہے ابن سینا کی ایک کتاب تھی کتاب الاستارات، اس کا یہ درس دے رہے تھے، کتاب الاستارات کا۔ اور درس کا عالم یہ تھا کہ مبارک شاہ بیان کرتے ہیں کہ درس دیتے وقت نہ تو وہ مصنف کی پیروی کر رہے تھے اور نہ ہی کسی شارح کی پیروی کر رہے تھے، یعنی عبارت صرف مصنف کی تھی، باقی اس کی جو تشریح تھی یہ خود اپنے علوم کو پیش نظر رکھ کر کے کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ عالم دیکھا تو علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں سے انہوں نے لکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو آتش فشاں شعلہ ہے، آپ اس سے مقابلے کی کوشش نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مقابلہ ہو اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ان کے علوم کو بتانے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے بحث مباحثہ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ ان کی جو سن وفات ہے سن 680 ہجری کے آس پاس میں لوگوں نے لکھی ہے، یہ سن پیدائش۔ کچھ لوگوں نے 747 ہجری کو سن وفات لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کچھ اور لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کچھ اور لکھا ہے۔ تو یہ مختلف وہ ہیں۔ 747 کا جو یہ قول ہے اس کی لوگوں نے زیادہ تصحیح کی ہے، اور 680 کے قریبی کچھ لوگوں نے تاریخ وفات لکھی ہے۔ تاریخ پیدائش کا ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ تاریخ پیدائش کیا ہے ان کی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جس میں وقایہ کی جو شرح ہے یہ تو مشہور و معروف ہے ہی، اور درس نظامی کا ایک جز بھی ہے، اور ایک زمانے سے اس کو پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے مدارس اسلامیہ میں۔ اس کے علاوہ بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصانیف ہیں، المقدمات الاربع ہے، تعدیل العلوم ہے، شرح فصول 50 ہے، کتاب الشروط ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابیں ہیں جو شارح وقایہ نے